اندرونی دیوار پر چپکا دیا۔ جب کبھی اس کا کہیں جانے کو دل چاہتا وہ الماری کھول کر اپنے وعدے کو یاد کر لیتی۔ یہ سب وہ کرتی تو گئی لیکن بہت اکیلی بھی ہوتی گئی۔ وہ آسانی سے رو پڑتی، اسے آسانی سے رلایا جا سکتا تھا۔ جیسے کہ کوئٹہ والے ماموں سال میں کبھی ایک بار آ جاتے تو لحاف میں دبک کر کافی کا بڑا مگ پیتے ہوئے کہتے، بلاؤ ذرا امرا کو اسے رلائیں۔ وہ نہ جاتی تو ماموں کھینچ کھانچ کر لے جاتے، ہنس ہنس کر سب لوٹ پوٹ ہو جاتے۔ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی ہوتی اور ماموں اس کی نحوست کا ایک ایک قصہ حوالہ جات کے ساتھ سنائے جاتے۔ اماں اسے ڈانٹتی، مذاق کر رہے ہیں ماموں امرا، کیوں ایسے دھاڑے مار رہی ہو؟ دادا آتے سب کو ڈانٹ کر اسے لے جاتے، جاہل لوگ ہیں یہ امرا، ان پر توجہ نہ دیا کرو۔ وہ کون سی عالم تھی جو خود کو اچھی طرح سے سمجھا لیتی، نوعمر، دکھی اور خود کو خود ہی منحوس سمجھنے والی، بس رو دینے والی لڑکی کی تھی۔ اور پھر ہر بات تو خود کو فلسفوں سے مطمئن نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سب جاہل ہیں، پرسکون ہو جاؤ، سب پاگل ہیں، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ ایسا سوچا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا تھا، لیکن ایسا ٹھیک ٹھیک ہو نہیں پاتا۔ رزلٹ اگر 100% ہوتا بھی تو اگلی بار 0 ضرور ہو جاتا ہے۔ وہ جتنا خود کو یہ سب جاہل ہیں کہہ کر بہلاتی، اتنا ہی اگلی بار ان سب جاہلوں کی باتوں پر ہچکیوں سے روتی۔ دادا کی باتیں اسے تھپک تھپک کر سلاتی تھیں تو اسی نیند میں وہ ان سب کی باتوں پر کرہاتی تھی۔ امرا دکھوں میں سب سے دکھی، امرا تنہاؤں میں سب سے تنہا۔ دادا گورنمنٹ پنجاب پبلک لائبریری میں لائبریرین تھے۔ اسکول کی چھٹیوں میں وہ سارا دن پنجاب لائبریری میں گھومتی پھرتی رہتی تھی۔ ویسے بھی دادا اسے کم گھر میں رہنے دیتی تھی۔ وہ اسکول سے پیدل چل کر لائبریری آ جاتی، دونوں دوپہر کا کھانا وہیں کھاتے۔ اسی ملازمت کے دوران دادا حضور نے ہزاروں کتابیں پڑھی تھیں اور اسی لیے وہ جمعرات کو مرنے والوں کے نام کے دیے نہیں جلاتے تھے۔ شام کو دونوں چہل قدمی کرتے، لاہور مال روڈ کی لمبی سڑکوں سے ہوتے، سردی گرمی بھنے چنے اور راکھ پکی چھلی کھاتے، رات گئے گھر آتے۔ امرا کا تو دل چاہتا تھا کہ رات کو بھی گھر نہ جائے اور بھلے سے مال روڈ کے فٹ پاتھ پہ سو جائے۔ گھر پر نظر پڑتے ہی دادا آہ صورت کہتے، لو آ گئی جیل، پاگل ہو گئے ہو تم تو کتابیں پڑھ پڑھ کر، ڈھنگ کی نوکری مل جاتی تو عقل تو نہ جاتی۔ دادی سن لیتی تو کہتے، دادا کو ڈھنگ کی نوکری تو نہ ملی لیکن ڈھنگ سے عقل ضرور مل گئی۔ بابا نے اپنے وقت کی 10 کو بھی جیسے اپنے سٹور پر رکھ کر بیچ دیا قالینوں کے ساتھ۔ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ 10 جماعتیں پڑھے ہیں، 10 تک گنتی۔ علی بڑا تھا اور کمال کا بڑا تھا، ہر جماعت میں سینئر ہی رہتا، 2 سال ضروری لگاتا۔ پھر عماد تھا، اسے دنیا بھر کے گانے والوں، ناچنے والوں، انہیں نچانے والوں کے نام، گھر، شہر، قومیت، مذہب، شادی، بچوں، افیئرز کے بارے میں تو معلوم تھا، لیکن یہ نہیں کہ ایف اے کے بعد کی ڈگری کو کیا کہتے ہیں اور اسے پاس کیسے کرتے ہیں۔ کتنا چاہا دادا نے کہ ایک انجینئر بن جائے یا کم سے کم دیال سنگھ کالج میں لیکچرر، ورنہ ایک ہسپتال میں ڈاکٹر اور ایک پاک آرمی میں کپتان، لیکن دادا کے سوچنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، ویسے ان کے کہنے سے بھی کچھ نہیں ہوا۔ پھر امرا کا نمبر تھا، کم وہ بھی نہیں تھی، اور کیونکہ بیچاری سی تھی تو ہر وقت روتی رہتی۔ بڑی مشکل سے دادا نے اسے 8 جماعتیں پاس کرائیں۔ تازہ ہوئے کسی واقعے پر رونے کے دوران اس نے پڑھائی چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا، اور عمل بھی۔ سارا دن دادا کے ساتھ لائبریری رہتی۔ دادا نے منت کی، امرا میٹرک کر لو، اس سے کیا ہوگا، تعلیم سے کیا نہیں ہو سکتا، سب مجھے پسند کرنے لگیں گے کیا؟ استہزائیہ انداز، تمہیں یہ فکر کیوں ہے کہ سب تمہیں پسند کریں؟ تعلیم تم نے اپنے لیے حاصل کرنی ہے، اپنی زندگی کو تعمیر کرنے کے لیے۔ میری زندگی میری نحوست نے کافی اچھی تعمیر کر دی ہے۔ اب طنزیہ انداز، تمہیں اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ تم ایسے ہتھیار پھینک دو۔ معاشرہ، ماحول یا لوگ کیسے بھی ہوں، ہمیں اپنے راستے بنانے نہیں چھوڑ دینے چاہیے اور ان راستوں پر روشنی کے انتظامات میں لگے رہنا چاہیے۔ ایسی باتیں کتابوں میں ہی اچھی لگتی ہیں دادا، کتابیں نازاں ہیں ایسی باتوں کی ملکیت پر، ان پر عمل کر کے ہمیں بھی نازاں ہونا چاہیے۔ امرا، میں جو کہتی ہوں وہ آپ سمجھتے نہیں، کتنی بار کہہ چکی ہوں، بھاگ جاتے ہیں کہیں دور، بہت دور۔ وہ ہر بات کو اسی ایک بات پر ختم کرتی، اسے بس کسی بھی طرح سے اپنے ماحول سے دور جانا تھا، جہاں رونا ہی پڑے تو اس کی تحمید کچھ اور ہوا کرے، جہاں اداسی آیا ہی کرے تو اپنے ساتھ مسرت کو چھپا لایا کرے، جہاں صبح ہو، شام ہو، پھر رات ہو، لیکن آہ نہ ہو۔ دادا کے پاس تھوڑے سے جو پیسے تھے، ان سے اسے اپنے دوست کے گھر بلوچستان بھگا لے گئے۔ 10-12 دن رہ آئے،
خاندان میں تو وہ کہیں جاتی نہیں تھی، وہاں بہت خوش رہی۔ پھر دادا سے کہنے لگی، دادا آپ دبئی چلے جائیں، پھر مجھے بھی وہیں بلا لینا، بڑے خوش رہیں گے ہم دونوں۔ دادا اس عمر میں کیا دبئی جاتے؟ ہاں پھر بھی اس سے وعدہ کر لیا، میٹرک کر لو پھر چلا جاؤں گا۔ اس نے دبئی کے لیے میٹرک کر لیا، خوب جان جی لگا کر کیا، اور اتنی جان لگانے پر بھی کچھ زیادہ بڑا دھماکہ نہ کر سکی۔ یہی عام ہوئی سیکنڈ ڈویژن جو ہر کس و ناقص کے ہاتھ آ ہی جاتی ہے۔ انہی دنوں نیا واقعہ ہوا تھا کہ بابا کا ہاتھ جل گیا۔ دادی اپنی فطرت سے مجبور اس پر طنز کرنے لگی۔ تو وہ آگے سے جواب دینے لگی۔ بابا نے غصے سے جلا ہوا ہاتھ ہی اس کے گال پر تھپڑ بنا کر مار دیا، اور مزید غصے سے اس نے اپنا سر دیوار میں زور سے دے مارا۔ سر سے خون نکلا، سر میں بہت درد ہوا، اور اس درد اور خون کو بھلا کر وہ بابا کے تھپڑ کو لے کر روتی رہی، رات کے پہلے پہر سے آخری پہر تک۔ پھر اپنے اسکول بیگ میں اپنے چند کپڑے رکھ کر گھر سے نکل گئی۔ چلتی گئی، گھر کی سڑک کو پار کیا، بڑی سڑک تک آئی، اسے بھی پار کر گئی، چلتی گئی۔ حد تو یہ کہ پہلی بار سڑک پر یہاں وہاں پھرتے آوارہ گندے سندے کتوں سے بالکل نہیں ڈری۔ آنکھوں میں اشک لیے، کندھے پر اسکول بیگ لٹکائے، ایسے چلتی جا رہی تھی جیسے خدا نخواستہ دنیا میں اکیلی ہو۔ کچھ دور آگے جا کر سمجھ میں نہ آیا کہ اب کہاں جائے، تو سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ تھکا ڈالا تم نے مجھے امرا۔ دادا اسی فٹ پاتھ پر اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی، پہلے خود پانی پیا پھر اس سے پلایا۔ میں نے گھر چھوڑ دیا ہے، پانی پی کر وہ چلائی۔ ایک دن تو تمہیں وہ گھر چھوڑنا ہی ہے، وہ تمہارا گھر ہے بھی نہیں میرے بچے۔ جاتے کیوں نہیں آپ دبئی؟ کر لیا ہے نا میں نے میٹرک۔ دادا گڑبڑا گئے۔ میں بوڑھا کمزور بیمار شمار رہنے والا بندہ اب کہاں جاؤں گا ملک سے باہر، وہ بھی کام کرنے۔ خود سوچ بچے کتنا بوڑھا ہو گیا ہوں میں، اور بہرا بھی تو ہو رہا ہوں۔ تو وعدہ کیوں کیا تھا؟ بابا کے مارے تھپڑ کو بھول کر وہ اس بات پر ہچکیوں سے رونے لگی کہ دادا نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ دادا بہت دیر چپ ہی رہے۔ نومری پھر امرہ جیسا دکھی دل، اب کوئی جھوٹی تسلی اسے نہیں دی جا سکتی تھی۔ تم کیوں نہیں چلے جاتی امرہ؟ کہاں؟ ایک بڑی سی ہچکی لے کر اس نے کندھے سے اسکول بیگ اتارا۔ دبئی، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، فرانس۔ میں امریکہ، فرانس! وہ اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی کہ دادا کو کیسے کیسے لطیفے یاد آ رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ کوئی وقت ہے مذاق کرنے کا، اور وہ بھی ایسا بھیانک؟ ہاں نا، مرزا کمال کی نواسی نے FSC میں ٹاپ کیا ہے اس سال، اسے اسکالرشپ ملا ہے۔ 2 دن ہوئے وہ کینیڈا چلی بھی گئی۔ امرہ تم بھی FSC میں ٹاپ کر لو۔ میں؟ پھر وہی بھیانک مذاق کا انداز، اف یہ دادا۔ ہاں امرہ بچے، ٹاپ کرو اور چلی جاؤ۔ مرزا کمال کی نواسی 7 سال بعد آئے گی واپس، بلکہ سمجھو آئے گی ہی نہیں۔ پڑھائی ختم ہونے کے بعد اسے کینیڈا میں ہی 3 سال کی لازمی سروس کرنی ہوگی، یوں ہو گئے 10 سال۔ 10 سال وہ بھی کینیڈا میں، وہاں 20-25 لگا کر جایا جاتا ہے، وہ مفت چلی گئی ہے۔ دیکھو امرہ تعلیم کے کتنے فائدے ہیں، آپ خود کو تو منوا لو تو دنیا آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیتی ہے۔ رات کے آخری پہر سڑک کے کنارے بیٹھا دادا سے فلسفے کے معلم اول ارسطو سے کم نہیں لگ رہے تھے۔ رات کے آخری پہر سڑک کے کنارے بیٹھے دادا اسے فلسفے کے معلم ارسطو سے کم نہیں لگ رہے تھے، جو سکندر اعظم کو تاریخی فاتحوں کی فتوحات بڑے سلیقے سے سمجھا رہا تھا، اور پھر سکندر اعظم بھی تو فاتح رہا تھا۔ اور یوں اس نے بہت دل سے دادا کے ساتھ جا کر کالج میں داخلہ لیا، رات دن پڑھائی، بس پڑھائی۔ ٹاپ کرنا اس پر خود پر لازم کر لیا، بلکہ فرض اول مان لیا۔ اسے اتنا یقین تھا خود پر کہ وہ خود ہی سب دوستوں اور سب ہم جماعتوں کو بتانے لگی، مجھے تو کینیڈا جانا ہے، پورے 10 سال رہوں گی وہاں۔ اس کا انداز ایسے ہو جاتا جیسے وہ کسی دوسری دنیا کا باشندہ ہو، اور جو کہتا ہو مجھے تو واپس اپنی دنیا میں جانا ہے، یہاں تو حادثاتی طور پر آ گیا۔ ہاں بس کبھی کبھی قسمت ایسے ہی خراب ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر بن جاؤں گی، مزے سے اپنی زندگی گزاروں گی، یہ کہتے وہ ایسی شہزادی بن جاتی جو بوڑھی ملکہ کے مرتے ہی خود ملکہ بن جانے والی ہے، اور اب بس اس نے تو بوڑھی ملکہ کے دن بھی گننا شروع کر دیے ہیں۔ ہاں میرے فیوچر پلانز میں ہمیشہ سے یہی شامل تھا، مجھے اپنی زندگی کسی یورپین کنٹری میں ہی گزارنی تھی۔ یورپ کو وہ صرف کینیڈا تک جانتی اور مانتی تھی، اور یورپ ایسے کہہ رہی تھی جیسے ساری دنیا کو گھوم کر پھر کر دیکھ بھال کر اس نے 7 بر اعظموں میں سے ایک یورپ کا انتخاب کیا ہو۔
بس کسی طرح سے یہ 2 سال گزر جائیں، امتحانات ہوں اور میں جاؤں۔ سورج کو اتنی جلدی دن لانے اور رات کو چاند ستارے لانے کی نہیں ہوتی ہوگی جتنی کہ اسے یہاں سے بھاگ جانے کی تھی۔ ان 2 سالوں میں وہ بہت خوش رہی۔ اس نے کینیڈا کی اتنی معلومات اکٹھی کر لی کہ خود کینیڈین بھی وہ سب نہیں جانتے ہوں گے جو وہ جاننے لگے۔ دادا نے اسے وہ ساری کتابیں لا دی جن میں لفظ کینیڈا کسی نہ کسی طرح سے موجود تھا، بلکہ اس نے وہ کتابیں دادا سے منگوا لی۔ اور پھر رزلٹ آ گیا، ٹاپ بھی ہو گیا، لیکن افسوس کسی اور کا۔ وہ A+ بھی نہ لے سکی۔ رو رو کر اس نے اپنا حشر کر لیا۔ دادا نظریں چرائے چھپے سے پھرتے، جیسے امتحانات انہوں نے دیے تھے اور ٹھیک سے انہوں نے ہی محنت نہیں کی اور فیل ہو گئے۔ چند جگہ اپلائی کیا اسکالرشپ کے لیے، لیکن جہاں ++ والوں کی بھرمار ہو وہاں خالی خولی A گریڈ کو کون پوچھتا ہے؟ دادا کو ان دنوں معلوم ہوا کہ ملک میں کتنی بڑی تعداد لائق طلبہ کی ہے۔ جہاں جہاں وہ اس کا فارم جمع کرانے گئے تھے وہاں موجود جمع غفیر دیکھ کر انہیں خوشی تو ہوتی، لیکن اپنی امراح کے لیے افسوس بھی ہوتا۔ وہ اسی وقت سمجھ گئے کہ اسے مشکل ہی سے کوئی اسکالرشپ ملے گا، اور وہی ہوا۔ اسے معذرت کے 3 آفیشیل لیٹر آ گئے۔ اسکالرشپ دینے والے اداروں کی طرف سے ایڈمیشن فارم نہ آئے۔ گھر والے لا علم رہے کہ دادا پوتی کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ امراح کا بخار اترنے کا نام کیوں نہیں لے رہا؟ امراح اور دادا میں بات چیت کیوں بند ہے؟ امراح اب دادا جی کیوں نہیں کہتی پھرتی؟ ساتھ اس کی ہم جماعتوں اور دوستوں کے فون آتے رہے۔ کب جا رہی ہو کینیڈا؟ دیکھو مل کر جانا۔ ہمت ہے تمہاری امراح جو اتنی دور جا رہی ہو پڑھنے۔ میں تو سوچ کر ہی مرنے لگتی ہوں۔ اس نے 2 سالوں میں اتنے یقین سے اپنے جانے کے بارے میں کہا تھا کہ سب کو کامل یقین تھا کہ اب بس وہ گئی کینیڈا۔ وہ سب طنز نہیں کرتی تھی، پر امراح کو تو طنز ہی لگ رہے تھے نا۔ بابا نے اس کی منگنی کر دی۔ اس نے بھی کروا لی کہ کینیڈا تو گئے نہیں، دوسرے گھر ہی چلو، لیکن دوسرے گھر بھی نہ جا سکی۔ 6 ماہ بعد ہی منگنی ٹوٹ گئی۔ ظاہر ہے انہیں بھی خبر ہو گئی کہ اس لڑکی کے پیدائش اور بعد از پیدائش سے کیسے کیسے واقعات جڑے ہیں۔ بابا کو غصہ تو بہت آیا، لیکن کیا کر سکتے تھے؟ اماں اور دادی پر ناراض ہوئے کہ کیوں ایسی باتیں کر کے امراح کو اتنا مشہور کر دیا کہ اس کا رشتہ ہی ختم ہو گیا۔ اماں اور دادی بھی پچھتائیں، پر اب تو دیر ہو چکی تھی نا۔ پھر دوسرا رشتہ ہوا۔ بابا نے فوراً شادی کی تاریخ دے دی لڑکے والوں کو۔ نہ منگنی نہ نکاح، فوراً شادی۔ اور عین شادی سے 15 دن پہلے جس دن وہ اپنا سرخ شرارہ پہن کر دیکھ رہی تھی، اسے لڑکے کی جوان بہن کے بیوہ ہونے کی خبر ملی۔ قصہ ہی ختم۔ اور اس بار اسے خاندان سے وہ سب کچھ سننے کے لیے ملا کہ اس نے دادی کی نیند کی گولیاں کھا لیں۔ ہفتے بھر بعد جب وہ ٹھیک ہو کر گھر آئی تو اس کا جی چاہا کہ پھر سے گولیاں کھا لے اور فوراً مر جائے۔ اماں ابا کونوں خدروں میں چھپ چھپ کر روتے ہوں، دادی ہائے میری جوان بچی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی کہہ کر ہچکیاں لیتی ہوں، اور دادا ہمیشہ کے لیے اس گھر کو چھیڑ دیں، اور دادا ہمیشہ کے لیے اس گھر کو چھوڑ دیں، اور بابا دادی دیوانوں کی طرح دادا کو ڈھونڈتے ہوں، اور دادا رات کو چھپ کر اس کی قبر پر آتے ہوں۔ اسے اپنی موت کے تصور سے ایسے راحت ملی کہ سب روتے رہیں گے جنہوں نے اسے رلایا ہے، مگر وہ یہ صرف تصور ہی کرتی رہی۔ دوبارہ ہمت نہ ہوئی موت کو گلے لگانے کی۔ دادا اس سے بات کرنے کی، اسے منانے کی کوشش کرتے رہتے، لیکن وہ دادا سے بات ہی نہ کرتی، جیسے اس کے ساتھ ہوئے ہر برے سانحے کے ذمہ دار وہی ہیں۔ جوان لڑکی نے خود کو ختم کر لینے کی کوشش کی، اور یہ سب ان جاہلانہ باتوں کی وجہ سے ہوا تھا جو وہ بچپن سے اپنے لیے سن رہی تھی۔ اگر وہ نیند کی گولیوں سے نہ مرتی تو ذہنی دباؤ سے مر جاتی۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں امراح کہ میں تمہیں پڑھنے کے لیے باہر کے ملک بھیج سکوں۔ شادی بھی تمہاری نہیں ہو رہی۔ میں نے تمہارے بابا سے بات کی تو وہ الٹا مجھ پر ہنسنے لگا کہ وہ تم پر اتنے لاکھوں روپے لگا کر تمہیں پڑھنے کے لیے بھیجے۔ اس سے تو اچھا وہ تمہارے لیے زیورات بنوا کر رکھ لے، یا تمہارے نام کے پیسے بینک میں جمع کرا دے تاکہ تمہاری شادی میں کام آ سکے۔ دیکھو اب یہ تو سوچ ہے ہم سب کی کہ تعلیم پہ خرچ کرنے کو ہم بربادی کہتے ہیں، اور اپنی ناک کو معاشرے میں اونچا رکھنے کی لاکھوں کا شاندار جہیز تیار کرتے ہیں۔ امراح میں بیزار ہوں ایسے لوگوں سے جو مقدس راتوں کو لمبی لمبی عبادتیں کرتے ہیں اور سال کے 12 مہینے گناہ کی مختلف حالتوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ جہالت، جھوٹ، حسد، بے ایمانی، غیبت سے خود کو بچانے کی رائے برابر جدوجہد نہیں کرتے۔
اور وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تمہاری سابقہ ساس جنہوں نے شادی کو ختم کیا، وہ مذہبی اجلاس میں احادیث کا حوالہ دے کر مذہبی تقاریر کرتی ہیں۔ میں اسی لیے بہت مطمئن تھا کہ تمہاری شادی وہاں ہو جائے، پر وہ بھی وہی خوش رنگ پھل نکلیں جو اندر سے گلا سڑا اور بدبودار ہوتا ہے۔ ہماری یہ منافقت معاشرے کے سکون کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ ہم جو خود کو سیدھے راستے کی طرف سمجھتے ہیں، ہم الٹی طرف جا رہے ہیں، الٹے پیروں جا رہے ہیں۔ امرہا، میرے دل کے ٹکڑے، دوبارہ مرنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں کیسے ایسے دکھ کو جھیلوں گا بچے؟ دیکھو کوئی نہ کوئی راستہ ضرور بن جائے گا۔ دادا نے اسے بلوچستان کا ایک اور 15 روزہ ٹور کروا دیا اور جیسے تیسے اسے منا کر کالج میں داخلہ لے دیا، لیکن اب اس کی زندگی تھوڑی سی زیادہ تلخ ہو چکی تھی کہ اب اس کی 2 منگنیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ ماموں نے اپنے بڑے بیٹے کے لیے دانیہ کا ہاتھ مانگ لیا۔ اماں اور دادی نے خود سے امرہا کا کہا بھی، لیکن ماموں دانیہ کے لیے ہی اصرار کرتے رہے۔ اتنے ڈرپوک ہیں، سب کے رزق لینے کے لیے تیار ہی نہیں، وہ تلخی سے دادا سے کہتی۔ جو خدا سے دور ہوتے ہیں وہ ایسے ہی خوفزدہ ہوتے ہیں۔ میں تو خدا سے دور نہیں، پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں؟ کبھی کبھی قدرت بے خبر سونے والوں کے سر پر کنکر مارتی ہے تاکہ وہ بیدار ہو جائیں اور اپنے مقصد حیات کی طرف لپٹیں۔ میرا کوئی مقصد نہیں، میں بس خوش رہنا چاہتی ہوں۔ ہو سکتا ہے تمہارا کوئی مقصد بن جائے اور تم ایسے خوش رہو کہ تم اپنے ماضی کے دکھوں پر ہنسو۔ ہو سکتا ہے خدا نے تمہارے لیے کچھ اور سوچا ہو جو اچھا نہ ہو بلکہ شاندار ہو۔ مجھے اس پر شک ہے۔ میرے لیے ایسا کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، ہاں بس کچھ بھی نہیں۔ اسی دوران ایسا ہوا کہ جس سے اس کی منگنی ٹوٹی تھی، اس کی شادی اس کی خالہ زاد مائرہ سے ہو گئی۔ مزید یہ کہ اس لڑکی کی فوراً پرموشن ہو گئی اور کمپنی کی طرف سے اس کو ایک بہترین گھر مل گیا، شادی کا تحفہ، یورپ کا 1 ماہ کا ٹور۔ مائرہ نے ایک دن اسے فون کیا۔ میں نے تو افرا سے آپ سے کہا، مجھ سے شادی کر کے بچ گئے آپ، ورنہ اگر امرہا چھوڑو، ویسے اچھے خاصے کنگلے ہو جاتے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ان کے ساتھ۔ وہ خاموشی سے مائرہ اور افرا سیاب نامہ سنتی رہی۔ عاجز آ کر مائرہ نے پوچھا، کچھ تم بھی بولو، کچھ تو کہو۔ اس نے فون بند کر دیا۔ اتنا جواب ہی کافی تھا۔ کالج وہ جاتی رہی، دادا سے کم کم بات کرتی، ان سے ناراض تھی۔ دادی اور اماں اب اسے گھر میں کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ گھر میں آگ بھڑکتی، دادی کے پیر میں موچ آ جاتی، حماد کا موٹر سائیکل کا حادثہ ہوتا یا بابا کو اسٹور پر کوئی نیا نقصان اٹھانا پڑتا، کوئی کچھ نہ کہتا، کیونکہ اب یہ ٹھیکہ زور و شور سے دوسروں نے لے لیا تھا۔ امرہا کو ایسا لگتا کہ تاریکی کا گہرا جنگل ہے جس میں وہ بھٹکتی پھر رہی ہے، لیکن روشنی کی کرن ہے کہ آ کر نہیں دے رہی۔ اسے لگتا کہ دنیا سب کچھ بھول جائے گی، لیکن اس کے متعلق کچھ نہیں بھولے گی۔ وہ دعا کرتی کہ کوئی ہوا چلے، وہ دعا کرتی کہ کاش کوئی ہوا چلے اور سب کے ذہنوں سے اس کا نام مٹا ڈالے، نہ کسی کو اس کا نام یاد رہے، نہ اس نام کی شخصیت سے جڑے واقعات۔ گھر میں مہمان آتے تو وہ لائبریری چلی جاتی، وہاں بھی شام تک رہ سکتی تھی۔ پھر دادا اسے لیے گھومتے پھرتے، وہ دادا سے بات نہ کرتی مگر ان کے ساتھ ساتھ گھومتی رہتی۔ دادا جانتے تھے وہ لوگوں کا سامنا کرنے سے خوف زدہ رہتی ہے، خاص کر رشتہ داروں اور جاننے والوں سے، اور یہ خوف انہی لوگوں نے اس کے اندر پیدا کیا تھا۔ وہ خاندان کی تقریبات اور گھر میں کسی کو دکھائی نہیں دیتی تھی، پھر بھی وہ ان سب میں بے حد مقبول تھی۔ وہ ڈسکس کیے جانے کے لیے، کہے لگانے کے لیے ایک بہترین موضوع تھی۔ سانپ سیڑھی کا وہ کھلاڑی جسے بار بار سانپ کھا لیتا ہے اور اس کی دم سے لٹکتا وہ سب سے نچلے درجوں میں آ جاتا ہے۔ بار بار امرہا جیسی خوبصورت لڑکی کو بار بار نچلے درجوں میں دکھنا خاندان کی حاسد لڑکیوں کا پسندیدہ مشغلہ بھی تھا، اور وہ حاسد لڑکیاں ہی کیا، کون ہے جو اپنے لیے پہلا نمبر اور دوسروں کے لیے آخری نمبر پسند نہیں کرتا؟ لیکن انسان تو وہی ہے نا جو اپنی خود نمائی بے شک کرتا پھرے، لیکن دوسرے کی خامی کی پردہ پوشی ہر حال میں کرے۔ اور ایسے انسان اب انسانوں کے ہجوم میں کہاں ملتے ہیں؟ اپنے آپ سے تلخ، اپنے ماحول سے غمگین، امرہا مایوس اور بیزار سی رہنے لگی۔ نامعلوم یہ قدرت کا طریقہ کار تھا یا قدرت کی ترغیب کہ اپنے اس بدتر ہوتے ماحول سے نکلنے کے لیے اس نے کوشش تیز تر کر دی۔ 1.5 سال کے دوران اس نے مختلف بیرونی کالج و یونیورسٹیوں کے ہزاروں آن لائن اسکالرشپ فارم بھرے۔ 50%، 60%، 70%، اس نے کسی یونیورسٹی کے کسی بھی طرح کے اسکالرشپ کو جانے نہ دیا۔ دادا نے اس دوران بابا کو منانے کی بہت کوشش کی کہ چند لاکھ کی بات ہے، بیٹی پر لگا دیں، پڑھ لکھ کر لوٹا دے گی۔
لیکن بابا کو یہ مشورہ ہی سراسر ایک مذاق لگتا۔ بھلا پڑھنے لکھنے پر کوئی لاکھوں لگاتا ہے؟ دادا کو خاموشی اختیار کرنی پڑی۔ بحث فائدہ دیتی نہ دلائل۔ مانچسٹر یونیورسٹی کے طلبہ کی سوسائٹی اپنے ذاتی فنڈ سے 5 اسکالرشپ دے رہی تھی۔ اسے وہاں سے بھی انکار ہو گیا۔ 2 سالوں میں اس نے 200 بار "سوری، یو آر اے گڈ اسٹوڈنٹ بٹ وی کانٹ ہیلپ، بیسٹ آف لک" جیسی میلز پڑھی تھی، پھر اس نے گنتی چھوڑ دی۔ بیسٹ آف لک جیسی میلز پڑھی تھی پھر اس نے گنتی چھوڑ دی تھی۔ لیکن ظاہر ہے انکار ناکامی کی کوئی حد بلا شبہ نہیں ہوگی، لیکن انکار سننے اور ناکامی سہنے والوں کی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ مانچسٹر یونیورسٹی کے اس انکار نے اسے ایک بار پھر گھٹنوں میں سر دے کر رلایا، اور اس نے بہت خفا ہو کر، بہت جل کر ایک آخری میل انہیں ضرور کی۔ "میں ہوں ہی منوس ماری، میں جل کر مر جاؤں تو ہی اچھا ہے۔ باہر میں جاؤ تم سب، تمہاری اسکالرشپ آفر"۔ اگلے ہی دن اسے ایک لمبی میل موصول ہوئی، جس میں انت تک کوشش کرنے اور کبھی ہار نہ ماننے پر ایک بڑا سا لیکچر تھا۔ ساتھ ہی دنیا بھر کے ان کامیاب انسانوں کی مثالیں تھیں جنہوں نے بدترین حالات میں بھی شاندار کامیابیوں کی بنیاد رکھی۔ ان میں سر فہرست نام محمد علی اور چارلی چیپلن کا تھا۔ ساتھ ہی اسے بہت نرم انداز سے بتایا گیا تھا کہ میٹرک میں اس کا B گریڈ ہے، FSC میں صرف A، اور گریجویشن بھی بہت مشکل ہے کہ وہ A+ کے ساتھ کر سکے۔ ایسی صورت میں جبکہ اس کے پاس شاندار اکیڈمک رزلٹ نہیں ہے، وہ کیسے اسے دوسرے شاندار تعلیمی قابلیت رکھنے والوں کے مقابلے میں اسکالرشپ دے دے؟ یہ تو سراسر ناانصافی ہوگی۔ ناانصافی ہائے بڑے انصاف کے علمبردار۔ آخر میں ایک چھوٹی سی سطر لکھی تھی جو کچھ ایسی تھی: "پھر بھی ہم سوچ رہے ہیں شاید آپ کے لیے کچھ کر سکیں، پلیز جل کر مت مریے گا، ہمیں وقت دیں"۔ اس نے وقت دے دیا، اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس دوران اس کا BA کا رزلٹ بھی آ گیا۔ A+ تو جیسے بورڈ والوں نے اس پہ حرام ہی کر دیا تھا کہ جتنی بھی محنت کر لے امرہ واجد اسے A+ نہیں دینا۔ وہ بہت خفا سی اپنے رزلٹ سے رہی، لیکن کیا کر سکتی تھی؟ صرف اتنا کہ A پر پلس کا سائن صفائی سے لگا کر اپنی ڈگری مانچسٹر میل کر دی، اور اس کی ذرا سی چالاکی کام کر دی۔ پورا 1 مہینہ سوچنے کے بعد انہوں نے اسے کہا، "ہم آپ کو 70% اسکالرشپ آفر کر رہے ہیں، وہ بھی 30%۔ ہر حال میں آپ کو 2 سالہ ڈگری کے دوران واپس کرنا ہوگا۔ باقی کا 50% آئندہ آنے والے 5 سالوں کے دوران۔ اپنی رہائش اور کھانا پینا آپ کو خود دیکھنا ہوگا، ہم صرف عارضی طور پر یہ سب مہیا کریں گے"۔ تو منوس ماری اور جل مروں گی کے الفاظ کام کر گئے۔ انگریز نما پاکستانی لرز اٹھے اور اسے اسکالرشپ آفر کر دیا۔ دادا کے ساتھ جا کر چپکے سے اس نے اپنا پاسپورٹ بنوا لیا۔ کچھ دادا کے اپنے اور کچھ دادا نے اپنے دوستوں سے قرض لیا اور باقی کا 30% جمع کر کے اس کے ہاتھ میں دے دیا۔